الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود پاک بھیجتا ہے، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود شریف کم پڑھے یا زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو جی ناظرین، سنا اپنی درود پاک کی کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمتیں خاص فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک دفعہ درود پاک بھیجتے ہیں تو اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا حالفن فلا یخلف الا باللہ، کہ جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ اور قریش اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخلفوا بآبائکم، کہ اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدمی بھلائی کی بات کرتا ہے، بے شک آدمی بھلائی کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوتا، جس کے بدلے میں اللہ عز و جل اس شخص کے لیے روز قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ تو جی ناظرین، اگر آپ بھی اپنی مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کو صرف ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور فرما دیں گے اور اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں، اور آپ اس وظیفے کو آسانی سے کر بھی سکتے ہو۔ اس وظیفے کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ڈیلی کے وظائف میں شامل کر لینا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کے لیے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم، نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے، جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ تو جی ناظرین، میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ، وہ عمل استغفار کا ہے۔ آپ استغفار کا ورد کرتے ہوں گے، آپ استغفار کی تسبیح کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تو جو استغفار میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اس کو صرف ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں اللہ عز و جل دور فرما دیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشیں ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جی ناظرین، اس استغفار کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہے، روزانہ کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے ایک دفعہ پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی ہر بیماری پریشانی اور تنگدستی کو بھی دور فرما دیں گے۔ آپ اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لیجیے، کم از کم صرف ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے، صرف ایک مرتبہ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اس استغفار کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں تنگدستیاں دور فرما دیں گے، آپ کو راحت و چین عطا فرمائیں گے اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شادہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع معذبین، انیس الغربین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار پڑھو، اور وہ استغفار یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووحدک مستۃ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور باقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری رحمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ آپ نے اس استغفار کے وظیفے کو کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ عز و جل کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو، اس استغفار کو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ اگر اسے ڈیلی پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گا، اور اگر آپ ایک سے زیادہ تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں بیماریاں تنگدستیاں دور فرما دیں گے، اور اللہ پاک آپ کی توبہ کو اس استغفار کے صدقے قبول و منظور فرمائیں گے۔ میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔